محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑا ہی پیارا پروگرام ہے جس میں ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کا اور بالخصوص صحابیات کا، تابعیات کا اور اللہ پاک کی نیک بندیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سیرت سے کچھ ایسی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھوں، درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ میرے شیخ کامل قبلہ امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تالیف مدنی پنجسورہ میں درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے محبوب دانع غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ آئیے آپ بھی فضیلت حاصل کرنے کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج جس شخصیت کا تذکرہ سننا ہے، ان کا بڑا ہی پیارا تاریخ میں نام ہے اور بڑی ہی پیاری ان کی سیرت ہے، اور میں چاہوں گا کہ آج تذکرہ یعنی ہم اسٹارٹ ہی لیں اور ان کا تعارف ہی جو ہے وہ لیں۔ ہمارے اسپیشل گیسٹ جو ہر مرتبہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اس مرتبہ بھی ہیں، ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی شبیر عطاری صاحب۔ ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، ویلکم بھی کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ حضور، میں چاہوں گا کہ اب بلا تمہید جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھوں اور آپ بتائیں گے کہ آج جس شخصیت کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے، کس واقعے سے آپ آغاز کریں گے؟ ندیم بھائی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پہلی صدی کے مجدد، سب سے پہلے مجدد، اور آپ کی اہلیہ یعنی آپ کی زوجہ محترمہ، یہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، کیا بات، حضرت بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا بات، انشاءاللہ ان کا ذکر خیر اور ان کی سیرت کے کچھ پہلو سننے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ خلیفہ عبد الملک کی بیٹی تھی، خلیفہ کی بیٹی تھی اور خلیفہ کی بیوی تھی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یوں بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن ان کی سیرت پر نظر ڈالی جائے تو یہ بھی تاریخ اسلام کی بے مثال خواتین میں شمار ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، تاریخ اسلام کی جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ بنے تو اپنی اہلیہ محترمہ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مشورہ کرتے ہوئے فرمانے لگے، یہ بھی سیکھنے والی بات ہے، بات کی جائے مشورتاً کی جائے، کیا بات، حکمن نہ کی جائے۔ بعض گھروں میں جو مسائل ہوتے ہیں نا، وہ حکم نافذ کرتے ہیں تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، اور اگر مشورتاً اگر ایسا کر لیا جائے تو کیسا، پھر پرابلم نہیں رہتی ہے۔ آپ کا انداز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، حالانکہ بیوی ہے مگر پھر بھی مشورتاً آپ فرمانے لگے، تمہیں اپنے ان زیورات کا حال معلوم ہے کہ تمہارے والد نے یہ کس طرح حاصل کیے اور پھر تمہیں دیے، اگر تم اجازت دو تو میں انہیں ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا کر بیت المال کے آخری گوشے میں رکھ دوں، اگر اس سے پہلے بیت المال کا سارا مال خرچ ہو جائے تو اسے بھی خرچ کر ڈالوں گا، اور اگر اسے خرچ کرنے سے پہلے ہی میرا انتقال ہو جائے تو یہ تمہیں واپس مل جائیں گے، یعنی بعد کا خلیفہ تمہیں واپس کر دے گا۔ صحیح۔ زوجہ نے سعادت مندی سے کہا، کیا بات ہے، جیسی آپ کی رائے ہو، میری طرف سے اجازت۔ لبیک۔
واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا ہاں کہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ میں مسئلہ ہوتا ہے. اب آپ کا انداز دیکھیں بی بی صاحبہ کا, آپ کی جو رائے ہے مجھے قبول کیا ہے. بات ہے. چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زیورات بیت المال میں رکھوا دیے. یہ زیورات ابھی بیت المال میں موجود تھے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا. اللہ. بعد میں حضرت بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوئے. تو یہ زیورات انہیں واپس کرنا چاہا, مگر انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں زیورات سے دستبردار ہو جاؤں, یعنی چھوڑ دوں, اور ان کی وفات کے بعد واپس لے دوں. اللہ اللہ. چنانچہ خلیفہ نے یہ زیورات گھر کی دوسری عورتوں میں تقسیم کر دی. کیا بات ہے. آپ نے نہیں لی کیا بات ہے. اور اللہ کی راہ میں مال دے دیا. کیا بات ہے. کیا اطاعت گزاری تھی ایف جی چینل کے ناظرین, اور کتنا پیارا یہاں پر جو ہے وہ انداز ہے. اس واقعے سے کیا کیا نکات جو ہے وہ نکلتے ہیں وہ تو آپ تفصیلاً سنیں گے, لیکن یہاں دیکھیں کتنا محبت بھرا جو ہے وہ ماحول ہے. حاکم ہے لیکن بات جو ہے وہ مشورتاً ہے, اور یہی زینت ہے نا. خوبصورتی ہے, خوبصورتی ہے. اور وہاں یہ نہیں سمجھے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ نے بھی آپ کا تعاون کیا, اور یوں سمجھے کہ جو کہا شوہر نے اس پر لبیک کہہ دیا. اس میں ایک دیکھنے والی بات یہ بھی, اگر سب اپنے اپنے گھر میں یہ کوشش کرے نا, حکمن کوئی کام نہ کہے, چاہے بڑے ہو چاہے بچے ہو. کیا بات ہے. مشورتاً اگر کہا جائے نا, سامنے والے کو اچھا بھی لگتا ہے اور وہ حاکم قبول بھی. کہلوانے کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ حاکم ہونے کے بعد بھی بندہ اگر مشورتاً کہیں تو غلام اور حاکم میں فرق کیا ہوگا؟ بھائی بڑا منصب میں نے حاصل کیا ہی اسی لیے ہے, اللہ میں شوہر ہوں اور مجھے حاکم کہا گیا ہے نا جناب. قرآن پاک میں بھی کہا گیا, تو کیا اب ہوں تو ہوں, بول رہا ہوں تو بول رہا ہوں. صحیح ہے. حکم, حالانکہ آپ تو خلیفہ تھے, یعنی ایک تو بیوی کے شوہر تھے, یوں تو حاکم تھے ہی تھے, مگر اسلام میں بھی خلیفہ اور حاکم تھے. مگر پھر بھی دونوں جگہ حاکم ہونے کے باوجود آپ کا انداز مشورے والا تھا. اور واقعی کسی کو کوئی کام مشورتاً کہا جاتا نا, یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی سیرت میں بھی دیکھا گیا کہ آپ بھی کوئی کام جو ہے نا اسلامی بھائیوں کو فرماتے ہیں تو حکمن نہیں فرماتے ہیں, مشورتاً فرماتے ہیں, اور یہ بڑوں کا انداز ہے. اور جب کوئی بات مشورتاً کہی جاتی ہے تو جس کو کہی جاتی ہے اسے بھی اچھی لگتی ہے. ایسا ہی ہے کہ حکم نہیں دیا ہے, مشورہ دیا ہے, اور پھر خوشی خوشی اس کام کو کرنے میں بندہ کامیاب ہو جائے. ایسا ہی ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ گھر کے معاملات جو ہے نا یہ مدینہ مدینہ رہیں, تو ہمیں بھی گھر میں یہ انداز, بڑوں کا انداز اختیار کرنا یعنی ہوگا. یہی بنائیے, یہی ڈش بننی چاہیے, بجائے اس کے کہ مشورتاً کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بنا لیجئے. تو یہ انداز ہی شبیر بھائی جو ہے نا, وہ اس کا ذہن ہوگا نا کہیں کہیں کہ نہیں بنا کے دینا ہے تو ہی بن جائے گا. اچھا, مشورتاً کہا نا اور نہ کہہ دیا تو برا بھی نہیں لگے گا. ایک تو ہو گیا پتا ہے, ایگو ہٹ ہوگا. میں نے حکم دیا اور نہیں مانا, اور میں نے مشورتاً کہا اور نہیں مانا. تو حکمن کہا ہوگا تو ایگو ہٹ ہوگا, میں نے کہا اور نہیں مانا, اور مشورتاً کہا اور منع کر دیا نہیں بنے گی یہ ڈش. تو ہم نے کہا ہم نے تو مشورہ ہی دیا تھا, نہیں بنی کوئی مسئلہ نہیں. بہت اچھا ہے اگر آپ یہ کر لیں تو, ریکویسٹ ہیں اس طرح کر کے کہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں. اور یہ یوں سمجھے کہ جو تعاون نہیں کرتے نا, اگر ان کے ساتھ میں رویہ دیکھیں, جو سیٹ ہیں, جو افسر ہیں, یا گھر میں بھی رہنے والے جو بڑے ہیں, اگر ہم اسلامی بہنوں کا چونکہ نیک خواتین پروگرام ہے, جو ساس ہیں, کیا آپ مشورہ دیں گے ساس کو کہ وہ بہو سے کام لے؟ تو منی کچھ چیزیں مشورتاً بھی جو ہے وہ کہہ دیں کہ بہو اگر آپ یہ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا, آپ یہ کر لیں تو اچھا ہوگا, فائدہ ہے ہمارے لیے. سانس کا جو ہے نا یہ مان رہے گا, عزت رہے گی. ورنہ کسی کام میں منع کر دیا نا تو پھر عزت کم ہوتے ٹائم نہیں لگتا ہے. اور مشورتاً اگر کہا جائے نا تو مان رہتا ہے کہ یار مان بھی سلامت رہے گا. اچھا, بہو کو بھی خوشی ہوگی کہ میری سانس حکم نہیں کرتی ہے, مجھے کوئی بھی کام ہے نا مشورتاً کہتی ہے. عزت دونوں کی سلامت رہے گی. دیکھیں ہر ایک کے ساتھ عزت نفس لگا ہوا ہے, ایسا ہی ہے, مرد ہو یا عورت ہو, ہر ایک کے ساتھ ایک عزت نفس کا معاملہ ہے. تو اچھے انداز میں کہتے ہیں نا, بات کرنے کے دو انداز ہے, اچھا برا. بات بعض مرتبہ صحیح ہوتی ہے مگر انداز برا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. پھر بات صحیح بھی اچھی نہیں لگتی ہے. میں نے کہیں جو ہے نا ایک ایسا ہی واقعہ کسی کے بارے میں سنا تھا کہ والد صاحب نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بلایا, کچھ دوست لوگ آئے ہوئے تھے اور کچھ ٹاسک دینا تھا کمپنی کا. تو وہ انہوں نے دوستوں نے مشورہ دیا کہ یار یہ چیزیں آپ جو ہے نا کیجئے.
بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا آپ کو ایسا کرنا ہے, دونوں دوستوں کے سامنے اس کو کہہ دیا, یعنی ایک حکم ہوا نا, بیٹا ایسا کرنا ہے, شرعاً اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. صحیح. اب جو ہے نا وہ بیٹے نے کیا نہیں, کرتا ہوں, سوچتا ہوں, یہ پرابلم وہ پرابلم, یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا, ابھی پاسبل نہیں ہے. اس نے جو ہے نا کئی ساری چیزیں سامنے لا کے کھڑی کر دی. اچھا وہی سچویشن دوبارہ بنی تو وہی جو ہے وہ دوست تھے اور وہی بیٹا تھا. بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ ایسا ایسا مشورہ دے رہے ہیں, اگر تجھے سمجھ میں آتا ہو اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مناسب ہے, ہم کو فائدہ دے گا, تو بیٹا سوچنا ذرا, اگر تو کرے گا تو اچھا رہے گا, مجھے سوچ کے بتانا. اب جب اس کو یہ پوائنٹ دیا نا, مشورتاً مناسب ہو تو سوچنا بتانا, صحیح. جو کام اس نے پہلے نہیں کیا تھا اس سے ہیوی یہ والا ٹاسک تھا, لیکن 2 دن میں اس نے اچھے سے سوچ کے پورا پروجیکٹ ریڈی کیا اور لا کے رکھ دیا کہ سب ہو جائے گا. کیا بات ہے. تو یہ کتنا پیارا جو ہے وہ انداز ملا ہے کہ مشورتاً ہو, مناسب ہو. حالانکہ منصب اس کا ہے ایسا کہ کہہ سکتا ہے, لیکن اسی منصب پر رہتے ہوئے اگر انداز ایسا ہو جائے تو کام بھی بڑے آسان ہو جائیں گے. بڑے منصب والوں کو ہے نا کام لینے کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے. ایک تو کام بڑا لینا ہے نا, اور لینا بھی بڑے منصب والے کو ہے, تو اسے اپنا انداز بھی بڑا رکھنا چاہیے. کیا بات ہے. اور بڑے انداز والے کو سوچ بھی بڑی رکھنی چاہیے, اور بولنے کے الفاظ بھی جو ہے نا وہ اچھے ہونے سیکھنا چاہیے. پڑے گا نا, سیکھنا پڑے گا. یہ الفاظ تو سیکھنے پڑیں گے کہ بولنا کیا ہے. کورس کرنا پڑے گا نا. ہاں کورس کرنا پڑے گا. کہاں ہے کورس؟ ہاں کورس کرنے کے لیے دعوت اسلامی انڈیا جو ہے نا یہ ماشاءاللہ 63 دن کے کورس کرواتی ہے. اچھا. ہاں 12 دن کے کورس ہوتے ہیں, 7 دن کے الحمدللہ کورس ہوتے ہیں. پھر ماشاءاللہ راہ خدا میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. اس میں جو عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے نا, اس میں جو انداز سیکھنے کو ملتا ہے نا, بعض کہنے والے کہ ساری لائف, یعنی ایسے بھی لوگ کہنے والے ملے کہ میری زندگی کے 30 سال 40 سال ایک طرف, 3 دن مدنی قافلے کے 3 دن ایک طرف, اس طرح بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو اسلامی بہنیں بھی جو کہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, تو خواتین کہاں جائیں؟ خواتین کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان کو بھی محروم نہیں چھوڑا ہے. ان کے لیے بھی کورسز ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی 12 دن کے کورس ہوتے ہیں, 3 دن کے کورس ہوتے ہیں, 26 گھنٹے کا بھی کورس ہوتا ہے. کیا بات ہے. ہاں روزانہ 1 گھنٹا دیجئے اور کورس کیجئے. اسلامی بہنوں کے لیے دعوت اسلامی میں فیضان صحابیات ہیں. یہ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کا یوں کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے یہ اسلامی بہنوں کا مرکز ہوتا ہے. یہاں پر ماشاءاللہ جگہ بجگہ اسلامی بہنوں کے لیے کورسز کے سلسلے بھی ہوتے ہیں, اسلامی بہنوں کے اجتماع بھی ہوتے ہیں, ویکلی اجتماع بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ کئی دینی کام جو ہے نا یہ اسلامی بہنوں میں جاری و ساری ہیں. اسلامی بہنیں بھی آئے گی, کورس کرے گی, تو انشاءاللہ بہت زبردست بہتری آئے گی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ایف جی چینل کے ناظرین اور اسپیشلی جو ہمیں اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو اسلامی بہنیں وابستہ ہیں, جو ہماری مبلغات ہیں, آپ چاہیں تو ان سے رابطہ کریں, یا معاون ان کے جو ہیں معاون اسلامی بھائی ہیں, آپ جو ہے وہ اپنے محارم کے ذریعے ان سے رابطہ کروائیں, اور جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہوں وہاں پر آپ ویکلی جو ہے وہ ضرور شرکت کریں. اچھا اس واقعے سے اور بھی نکات جو ہے وہ آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ ایک تو جو اہم بات اس میں سیکھنے کو ملی نا, منصب کس لیے ملتا ہے, عہدہ کیوں ملتا ہے, جس کو ملا کس لیے ملا. تو اس حکایت سے ہمارے لیے اس میں درس کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی بھی منصب اور عہدہ گھر بھرنے کے لیے نہیں ہوتا. یعنی زبردست بات ہے. کیا بات کہ کوئی بھی منصب اور عہدہ گھر بھرنے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت کر کے اس کی رضا پانے کے لیے ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور جو لوگ اسی بات کو اپنا مقصد بناتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا بات ہے. جس کو ورچسو ملا ہے, عہدہ ملا ہے, منصب ملا ہے, اسے اس منصب سے ناجائز فائدہ نہیں لینا ہے, بلکہ جائز فائدہ اٹھانا بھی ہے اور دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچانا ہے. اور کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں. یعنی کوئی کسی کی طرف آتا ہے مسئلہ لے کر, پرابلم لے کر, اسے اپنا کمال نہیں جاننا چاہیے, اس کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے کسی کے مسئلے کو حل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا. کیا بات ہے. مجھے کسی کی پرابلم کو سولو کرنے کا ذریعہ بنایا, تو اللہ کا احسان بھی مانیں اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں. تو منصب یا عہدہ ملے نا, اسے چاہیے کہ خدمت کریں, اور جو خدمت کرتا ہے نا اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. اچھا جو خدمت کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا, اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد رکھتے ہیں. اچھا دوسری ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے جو شوہر تھے, بی بی فاطمہ کے جو شوہر تھے,
سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ خلیفہ تھے. آج اگر شوہر کو اگر کوئی منصب مل جائے تو عورتوں کا انداز بھی چینج ہو جاتا ہے. بعضوں کا تو مردوں کا بھی چینج ہوتا ہے، مگر وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا چائے کے مقابلے میں کٹلی زیادہ گرم ہوتی ہے. تو وہ مرد جو ہوتا ہے اس کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر بعض مرتبہ عورتوں کا انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے. میں ایسی کی بیوی ہوں. ہاں ایسے کی بیوی ہوں، مطلب یوں ایک انداز چینج ہو جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کا ان کا جو واقعہ سیرت کا سنا نا کہ زیورات تھے وہ بھی رکھوا دیے. اچھا جانے ان کے وصال کے بعد بھی نہیں لیے. کیا بات ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی منصب یا مال مل جائے تو یہی تمنا ہوتی ہے کہ میرے زیورات میں اضافہ ہو جائے، میرا لباس اچھا ہو جائے، بہتر ہو جائے. بلکہ بعض مرتبہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میں اب افسر کی بیوی بن چکی ہوں نا، وہ بعض مرتبہ شوہر کو بھی کہا جاتا ہے اب میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ ایک منصب پر ایک افسر ہے، ایک آفیسر ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے، تو میرا بھی اسٹیٹس کہتے ہیں نا لیونگ سٹینڈرڈ میرا بھی ایک اچھا ہونا چاہیے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جناب اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جاتی ہیں، اور پھر ہوتا یہ کہ بہت سارا جمع کرنے کے بعد بھی نہ اللہ کا شکر، نہ صبر، نہ اللہ کا احسان ماننا. بلکہ بعضوں کا تو حال ہی ہوتا ہے کہ اتنا جمع کرنے کے بعد بھی رونا یہی ہوتا ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اور اتنا ہونے کے بعد بھی مگر جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی، بعضوں کے پاس خاص کر کے اسلامی بہنوں کے پاس سونا اچھی خاصی تعداد میں ہوتا ہے، مگر ان کی زکوٰۃ کے بارے میں اگر کہا جائے تو زکوٰۃ بھی پوری ادا نہیں کرتی ہیں. تو اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ مال جو ہے نا، مال عہدہ تو مل گیا، ان کے شوہر کو عہدہ ملا ہوا تھا، مگر انہوں نے ایک تو ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ جو مال تھا وہ بھی بیت المال میں جمع کروایا. اور بیوی صاحبہ جو تھی وہ بھی کتنی صبر والی کہ انہوں نے بھی نہ پہلے لیا نہ بعد میں لیا. کیا بات تو اس سے ہمیں بھی درس حاصل کرنا چاہیے. بڑی پوائنٹ والی بات ہے کہ جس چیز کو میرے شوہر نے میری زندگی میں گویا کہ مشورتاً ہی تھا، پسند نہیں کیا کہ مناسب سمجھو تو بیت المال میں اس کو جمع کروا دو، میں خرچ ہونے سے پہلے انتقال کر گیا تو آپ استعمال کر لینا. لیکن یہاں پر ان کی سوچ کی گہرائی جو ہے وہ ماشاءاللہ یہاں معلوم پڑتی ہے کہ بیوی کی سوچ اپنے شوہر کی پسند کو لے کر کتنی گہری ہے کہ انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں نے زندگی میں اس مال کو اپنے شوہر کے مشورے پر چھوڑا تو ان کے انتقال کے بعد میں اس مال کو کیسے لے لوں. تو یہاں پر ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں وہ اپنی شوہر کی پسند کو ترجیح دیں. فرما برداری بھی تو اسی میں نا، جیسے شوہر کو جو کام پسند ہے وہ کام کیا جائے، موجودگی میں بھی اور غیر موجودگی میں بھی. ظاہر سی بات ہے کہ گھر اگر امن کا گہوارہ بنانا چاہتی ہے نا تو شوہر کو چاہیے بیوی کے حوالے سے اور بیوی کو چاہیے شوہر کے حوالے سے ایک دوسرے کی پسند کو سمجھنے کی کوشش کریں. مزاج جو ہے نا، مزاج یہ جب سمجھ میں آ جائے گا نا، جیسے نا کوئی مشین ہے، کوئی گاڑی ہے، موبائل کی مثال لے لو، چلانا سمجھ میں آ گیا نا تو موبائل اچھا لگے گا، کیونکہ موبائل کا مزاج سمجھنا پڑے گا، یہ کیسے چلتا ہے، کیسے رن ہوتا ہے. اسی طرح بندے کا بھی مزاج سمجھ میں آ جائے نا تو رہنا، چلنا، چلانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب مسئلہ گھروں میں جو ہوتے ہیں نا اس میں ایک دوسرے کا مزاج سمجھ نہیں پاتے ہیں. یعنی مثال دے رہا ہوں کہ پسند ہے میٹھا، دیا جاتا ہے تیکھا. پسند بھائی فلاں چیز ہے، اس کو دی جاتی دوسرے، حالانکہ وہ اس سے زیادہ مہنگی چیز ہے، مگر پسند جو ہے نا، وہ مثال دے رہا ہوں 100 روپے کی آئٹم ہے، 1000 روپے کی آئٹم دی جاتی جو پسند نہیں ہوتی. پھر کہا جاتا ہے اس سے اچھی اور مہنگی چیز دے رہا ہوں پھر بھی پسند نہیں ہے. نہیں پسند ہے، مزاج اس کا وہ 100 والی آئٹم کا ہے، 100 والی دے دو یار. آپ بولو میرے مزاج کے مطابق تم چلو تو نظام چل نہیں پائے گا. تھوڑا مزاج سمجھنا پڑے گا، اور جس دن سمجھ گئے نا اس دن گھر بہت اچھے سے چلے گا. مسئلہ یہی ہے شبیر بھائی، آپ نے بہت بنیادی بات جو ہے وہ کہی، ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، اسی لیے ہم سلجھتے کم الجھتے زیادہ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ بندہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. سمجھانے کا شوق بہت ہے سب کو، سب کو. ہمارے گجراتی میں کہا جاتا ہے کہ ڈائی ساسرے نہ جائے انہیں گانڈی سکھامن دے. یعنی جو سمجھدار ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں میں سسرال نہ جاؤں، اور جو پاگل ہے نا وہ کہتے تو سسرال جائے. ڈائی کو پاگل جو ہے نا وہ سکھامن دے رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ تو چلی جا سسرال. ارے تو ہی چلی جاتی، وہ پاگل بیچاری سمجھ نہیں رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو جو نا وہ سمجھانے کا شوق بڑا ہے، سمجھنے کا ذہن نہیں ہے. اللہ کرے سمجھنے والا ذہن بن جائے نا بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے. کیا بات ہے، ماننے والے بن جائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اس سے شوہر کی اطاعت کی اہمیت بھی معلوم پڑتی ہے کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے کس قدر جو ہے وہ
اطاعت کی مثال یہ رقم کی ہیں کہ شوہر نے کہا، مشورتاً کہا، لیکن آپ نے اس کو قبول فرما لیا، اور یہی انداز ہونا چاہیے کہ شوہر کی اطاعت میں جو ہے وہ اپنی زندگی بسر ہو۔ کثیر احادیث پاک اس پر موجود ہیں، شوہر کی اطاعت پر، اور یہ بھی جو ہے وہ یاد رکھیے کہ اگر شوہر کی نافرمانی کی جائے، جو بھی جائز کام ہے، اگر اس میں شوہر کی نافرمانی کی جائے تو یہ عذاب نار کی بھی مستحق ہوتی ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ شوہر کی اطاعت کی اہمیت پر بھی اگر آپ کچھ چاہیں تو ارشاد فرمائیں۔ شوہر کی اطاعت کرنا یہ تو ایک روایت میں نا کہ اگر پورے جسم پر شوہر کے پیپ اور خون ہو اور بیوی اگر اسے چانٹے پھر بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اتنے سارے حقوق شوہر کے ہیں، مگر آج تو دو کام کر کے بیوی سمجھ سے کہ میں نے سارے حقوق ادا کر دی۔ تو یہ انداز اور یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدمت کا ذہن ہو کہ مجھے خدمت کر کے ثواب حاصل کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا، نظر جو ہے نا یہ ایف جی این چینل کے ناظرین ثواب پر ہونی چاہیے۔ بیوی کا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں شوہر کے حقوق ادا کروں گی نا مجھے ثواب ملے گا۔ کیا بات! اور شوہر کا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں بیوی کے جو حقوق ہیں یہ انشاءاللہ ادا کروں گا تو اللہ پاک مجھے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو ثواب بھی ملے گا اور گھر بھی انشاءاللہ خیر سے عافیت کے ساتھ چلے گا۔ اچھا، وہ بی بی فاطمہ یعنی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ محترمہ کا ایک واقعہ اور بھی زبردست ملتا ہے، آپ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسافروں، مسکینوں اور فقراء کے لیے ایک مہمان خانہ بنا کر رکھا تھا، مگر اپنے گھر والوں کو تنبیہ کی ہوئی تھی کہ اس مہمان خانے سے تم کوئی چیز نہ کھانا، اس کا کھانا صرف مسافروں اور غرباء و فقراء کے لیے ہے۔ کیا بات ہے! ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر آئے تو کنیز کے ہاتھ میں ایک پیالہ دیکھا جس میں چند گھونٹ دودھ تھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کنیز نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ کی زوجہ محترمہ حاملہ ہے، انہیں چند گھونٹ دودھ پینے کی خواہش ہو رہی تھی، اور جب حاملہ عورت کو وہ چیز نہ دی جائے جس کی اسے خواہش ہو تو اس کا حمل ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، لہٰذا اسی خوف سے میں تھوڑا سا دودھ مہمان خانے سے لے آئی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے با آواز بلند فرمایا، اگر اس کا حمل فقیروں، محتاجوں اور مسافروں کا حق کھائے بغیر نہیں ٹھہر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ روکے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر کنیز کو ساتھ لیا اور اپنی زوجہ محترمہ کے پاس پہنچے۔ وہ آپ کا یہ انداز دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی اور عرض کی، میرے سرتاج کیا بات ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کس کنیز کا یہ خیال ہے کہ جو تیرے پیٹ میں حمل ہے وہ مسکینوں، محتاجوں اور مسافروں کا حق کھائے بغیر نہیں رک سکتا؟ اگر یہی بات ہے تو اللہ پاک تیرے حمل کو نہ روکے۔ سعادت مند زوجہ نے جب یہ سنا تو کنیز سے کہا، جاؤ یہ دودھ واپس لے جاؤ، خدا عز و جل کی قسم میں اسے ہرگز نہ چکھوں گی۔ چنانچہ کنیز دودھ کا پیالہ واپس لے گئی۔ کیا بات! کیا سعادت مند بیوی تھی۔ سبحان اللہ۔ شوہر کی بات پر بھی عمل ہو رہا ہے اور خوف خدا بھی تو دیکھیں۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بادشاہ وقت، امیر المؤمنین، اور حال کیا تھا؟ گھر میں دودھ بھی نہیں تھا۔ کتنی غربت میں زندگی گزاری، اور بی بی صاحبہ نے بھی کتنی صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایف جی این چینل کے ناظرین، اسلامی بہنوں کے لیے خاص، کہ شوہر اگر غربت میں ہے، غریبی میں ہے، ساتھ دیجیے۔ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج غریبی ہے، اللہ نے چاہا تو کل بہتری آ جائے گی، اور غریبی ملی بھی تو اللہ کی جانب سے ہے نا۔ مال ملتا ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے، غربت ملتی وہ بھی اللہ کی جانب سے۔ اب جس حال میں اللہ نے رکھا ہے شکر کیجئے، شوہر کا ساتھ دیجئے، شکوے شکایت مت کیجئے، دوسروں کا دیکھ کر کے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں کے پاس تو یوں بھی ہے، فلاں کے پاس تو یوں بھی ہے، یہ سب نہ کیجئے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیے اور اپنے شوہر کا ساتھ دیجئے، پیٹھ مضبوط کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتری والے دن بھی آئیں گے، خوشیاں بھی آئے گی،
اور آج جو آزمائش ہے انشاءاللہ کل دور ہوگی اور کل انشاءاللہ خیر و برکت بھی نصیب ہوگی. اس طرح ساتھ دیں گے نا گھر بہت بہتری کے ساتھ جو چلے گا. بیوی شبیر بھائی یہ حقیقت ہے کہ جو دکھ کے دنوں میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے اللہ پاک اس کو خوشحالی کے دن بتاتا ہے, اس کو خوشی کے دن جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے. تو اس نیت سے ساتھ دینا چاہیے. اور وہ کہا وہ شریک حیات کہتے ہیں تو مطلب یہ تو نہیں نا کہ اس میں شریک خوشی ہی ہے, شریک غم نہیں ہے. یہ شریک حیات مطلب اب زندگی میں جو ہے یعنی حیات ہی میں اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ جناب بیوی اس کے ساتھ رہیں گی تو اب ہر حال میں جو ہے وہ اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے. یقیناً میں اسلامی بہنوں سے یہاں پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جیسے کہ بزنس میں جو ہے وہ لاس ہو گیا, جاب چلی گئی, اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں تو یہاں پر اسلامی بہنیں شکوے شکایت کرنے لگتی ہے اور جناب دوسروں کا مقابلہ کروا رہی ہوتی ہے. وہ پڑوسن کا جو شوہر دیکھو اس کو کتنے بزنس مل رہے ہیں, آپ کے پاس تو کام ہی نہیں ہے, آپ تو بالکل ایسے ہی گھوم رہے ہو, آپ کو تو یہ مطلب نہیں وہ مطلب نہیں, طرح طرح سے. ایک تو بیچارہ باہر سے پریشان اور دوسرا پھر بیوی کا سپورٹ نہ ملنے پر بھی پریشان. پھر ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں, سوسائڈ کر لیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, گھر سے بھی پریشان ہے اور جناب باہر سے بھی پریشان ہے. تو باہر سے اگر پریشانی ہو تو چاہیے کہ گھر سے سپورٹ ملے کہ کم سے کم کہیں تو وہ سکون کا سانس لے لے یار باہر چلے پریشان ہوں لیکن میرے گھر والے میرا تعاون کر رہے ہیں. اور بیوی کا شوہر کی زندگی میں بہت بڑا حصہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو مرد کسی سے شیئر نہیں کرتا لیکن بیوی سے شیئر کر لیتا ہے, اس کو باتیں بیان کر دیتا ہے, دل کے حالات بیان کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا تعاون نہ کیا جائے, شکوے شکایت کی جائے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے بتایا ہے تو اس کا سپورٹ کیا جائے, اس کو دلاسا دیا جائے کہ آج تکلیف کے دن ہیں لیکن انشاءاللہ الکریم کل جو ہے ہمارے خوشی کے دن ہوں گے. اگر آج آپ کے پاس جاب نہیں ہے, آپ کے پاس بزنس نہیں ہے, آپ کے دوست نہیں ہے, لیکن میں تو آپ کے ساتھ ہوں, میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی. یقین جانیں ان مشکل کے دنوں میں اتنا جملہ کہہ دینا, آپ ان کی جاب لا کر نہیں دے سکتی, آپ بزنس میں فائدہ نہیں کروا سکتے, لیکن آپ کے جملے انشاءاللہ آپ کے شوہر کو مضبوط جو ہے وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ستون کی طرح کھڑا کر دیں گی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اہم بات ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا ان چیزوں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور حضور یہاں تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا, تو یہاں پر ان لوگوں کو بھی مشورہ دینا چاہیے جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, چونکہ وہاں تقریباً ٹیکس جو ہے وہ جمع ہو رہا ہوتا ہے. یا پھر اگر ایسی جگہوں پر دیکھ لو کہ جہاں اس طرح کا کوئی نظام ہے کہ مسلمانوں کا اماؤنٹ وہاں پر جمع ہوتا ہے اور وہاں پر کچھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو جناب وہ اپنا ہی فائدہ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا اپنا فائدہ جو ہے وہ کدھر ہے. تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اس میں جو قوم کا فائدہ دیکھتا ہے نا وہ کبھی فائدے سے خالی نہیں رہتا. کیا بات ہے. جو اپنی ذات کا ہی فائدہ دیکھتا ہے اور قوم کا نقصان کرتا ہے وہ کبھی فائدے میں نہیں رہتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جو مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کی ضروریات بھی پوری کر دیتا ہے. کیا بات ہے. اور جو ضروریات کے پیچھے لگتا ہے اور مقصد کو چھوڑ دیتا ہے نہ ضرورت پوری ہوتی نہ مقصد پورا ہوتا ہے. خیر خواہی والا ذہن بنائیں. ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی, حلال کھانا اور حلال کھلانا. آج ندیم بھائی مسئلہ یہ ہے گھروں سے اتنی ڈیمانڈیں ہو رہی ہوتی ہے, اتنی خواہشات ہوتی ہیں کہ بعض مرتبہ شوہر جو ہے نا ان باتوں کو پوری کرنے کے پیچھے حلال چھوڑ کر کے حرام کے پیچھے یعنی لگ اس جاتا ہے. پوائنٹ سے آپ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں ان بات کو, حلال اور حرام کو, کہ جو آپ نے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے جو والد ہیں انہوں نے کس طرح ان زیورات کو حاصل کیا. تو ایک شبہہ تھا تو آپ نے وہ پوری کی پوری رقم جو ہے وہ صدقہ کرنے کا اپنی زوجہ کو جو ہے وہ حکم دیا. تو ایک شبہے والی رقم کو بھی آپ نے بیت المال میں جو ہے وہ پہنچانے کا حکم دیا. تو کتنا پیارا ذہن جو ہے وہ معلوم پڑا کہ حلال جو ہے وہ رزق کھانا چاہیے. اور واقعی حلال میں جو ہے نا ندیم بھائی بہت برکت ہے. کیا بات ہے. بلکہ گھر والوں کو تو بعض مرتبہ یہ غور بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو کما کر لا رہے ہیں, خیر میں نہیں کہتا ہر ایک سے سوال کرے کہ حلال کا یا حرام کا ہے, مگر یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ مال حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے. بعض مرتبہ اتنی ڈیمانڈ اتنی خواہشات ہوتی ہیں کہ پھر شوہر جو ہے نا کھائی نہ کھائی پھر حرام کی طرف جاتا ہے. برکت جو نا حقیقت میں حلال میں ہے. اور ایسی ایسی برکت ہے. ایک تو ہے نا کہ جو مسلمان اپنے اہل و عیال کو حلال کھلاتا ہے وہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے. کیا بات ہے. آج جن کے گھروں میں مسائل ہے نا, پرابلم ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, ان کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو کھانا پینا یا مال جو ہے
اس میں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہے, اللہ کوئی مال ملا ہوا تو نہیں ہے, اسی وجہ سے کہ ایسا تو نہیں کہ گھر میں آزمائشیں آ رہی ہیں. ہاں اگر 100% حلال ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کریں. بات ہے. اچھا, حلال کھانے والوں کو لوگوں کی نظروں میں ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے, کیا بات ہے. اور حلال کھانے والوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے. کیا بات. حلال کھانے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حلال کھانے والوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں. ہاں یہ بڑی فضیلت والی بات ہے, جبکہ حلال کھانے کے فضائل بہت زیادہ ہیں. ایک حدیث پاک بھی میں سناتا ہوں. حدیث پاک میں ہے جس نے 40 دن تک حلال کھایا, کیا بات ہے. اللہ پاک اس کے دل کو منور فرما دے گا, اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا, اور دنیا و آخرت میں اس کی رہنمائی فرمائے گا. تو حلال جو ہے نا اس میں بڑی برکت اور بڑے فائدے, بلکہ جو یہ چاہتا ہے نا ندیم بھائی کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں, کیا بات. اس کو تو حلال ہی کھانا چاہیے. جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں. کہا اللہ پاک میری دعا قبول فرمایا کریں. کون سی دعا کریں؟ یعنی بڑے کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی اور بڑے عادل اور بڑے سمجھدار ہوتے تھے. دعا بھی ایسی کر دو آقا کہ جب بھی جو دعا کروں وہ قبول ہو جایا کریں. تو سارے کہتے ہیں سارے سوالوں سے بڑھ کر ایک ہی سوال میں کر لوں کہ سارا ہی مسئلہ حل ہو جائے. ہر مرتبہ میں دعا کے لیے کہنے آؤں کہ دعا میں کرنے والا ہوں وہ دعا قبول ہو جائے, وہ نہیں. ایک ہی بار میں کام ہو جائے کہ میں دعا کروں اللہ پاک میری دعا قبول فرمایا کریں. تو قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ تمہاری دعائیں قبول ہوا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور واقعی کھانا اگر پاکیزہ ہوتا ہے دل بھی روشن ہوتا ہے, اور حکمت کے چشمے بھی زبان سے جاری ہوتے ہیں, دل بھی پرسکون ہوتا ہے. اچھا گھر میں بھی سکون ہوتا ہے, اچھا عبادت میں بھی دل لگتا ہے. آج کئیوں کو شکایت ہے نا عبادت میں دل نہیں لگتا, مزہ نہیں آتا. غور کرنا چاہیے کہ کہیں کھانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, رزق میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اگر حلال کھائیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی, انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی. صحیح ہے. مال حرام سے بھی جو ہے وہ بچنا بے حد ضروری ہے. اور ایف جین چینل کے ناظرین اس بات کا علم سیکھنا ضروری ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں, جاب بھی اگر کر رہے ہیں یا بزنس بھی کر رہے ہیں, تو میرا جو ٹائم ہے, میرا جو کام ہے, وہ مجھے اس سے جو ریٹرن ملنا ہے, جو مجھے اس سے جو ہے وہ پیسہ ملنا ہے, اس میں کون کون سی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو میرے اس مال کو حرام کرا دے گی. اس بات کا علم سیکھنا ہم سب پر ضروری ہے, کیونکہ یہ حلال اور حرام صرف لفظ نہیں ہے, یہ پورا علم ہے کہ جناب حلال رزق حاصل کرنے کے ذریعے کیا ہیں, طریقے کیا ہیں, کس طرح اپنے رزق کو حلال ہی رکھنا ہے, حرام سے بچنا ہے. دھوکہ, جھوٹ اور نہ جانے ایسی کئی ساری یوں سمجھے کہ باتیں ہیں جو معمولی سی ہوتی, انسان کی اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی, لیکن بے توجہی کی وجہ سے وہ پورا کے پورا مال جو ہے وہ حرام کے زمرے میں چلا جاتا ہے. تو اس کا علم بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ آخر میں مال حرام کے بھی کچھ وبال آپ بیان فرمائیں. اللہ ہم سب کو محفوظ کرے. واقعی مال حرام کے بارے میں پڑھ رہا ہوں, بیان بھی کرنا, تو اللہ تعالیٰ بس خیر کا معاملہ کرے, حلال نصیب کرے کہ اسی میں خیر اور برکت ہے. حرام میں تو نحوست ہی نحوست ہے. یعنی حلال تھوڑا بھی ہو تو ڈھیر ساری برکت, ظاہر سی اور حرام جو ہے وہ ڈھیر سارا بھی ہو لیکن برکت کوئی نہیں. کہتے ہیں نا خوشبو تھوڑی سی ہوتی ہے نا سب کو فائدہ پہنچاتی ہے, کیا بات ہے. اور بدبو تھوڑی سی ہو نا سب کو نقصان پہنچاتی ہے. تو خوشبو کہتے ہیں نا وہ حلال جو ہے نا وہ ایک طریقے سے خوشبودار ہے, کیا بات ہے. اور حرام جو ہے نا وہ بدبودار ہے. حرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گرد آلود ہے, یعنی اس کی حالت ایسی کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو. وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے, یعنی دعا کرتا ہے, مگر حالت یہ کہ اس کا کھانا حرام, پینا حرام, لباس حرام اور غذا حرام. پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول ہو. یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو. ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں, اور خرچ کرے تو اس میں اس کے لیے برکت نہیں, اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے. اللہ پاک برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا, ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے. بے شک خبیث یعنی ناپاک کو خبیث نہیں مٹاتا. مکاشفۃ القلوب میں ہے آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا
تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا اللہ جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا. اللہ غیب کی خبر دیتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا, حرام سے یا حلال سے. اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی آخر زمانہ میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے, پیٹ کی فکر میں ہر طرف پھنس جائیں گے, آمدنی بڑھانے مال جمع کرنے کی فکر کریں گے, ہر حرام و حلال لینے پر دلیر یعنی بہادر ہو جائیں گے جیسا کہ آج کل عام ہے. اللہ اکبر. ایفجین چینل کے ناظرین, مال حرام کے کئی وبال ہیں. اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے, مال حرام سے ہمیں محفوظ فرمائے. جو بھی روایت بیان کی گئی اپنا ذہن بنائے اور عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اتنے میں میرا پورا نہیں ہوتا ہے, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, اچھا بنگلہ ہی چاہیے, اتنی گاڑیاں ہی چاہیے, جناب گارڈن بھی چاہیے, بہت زیادہ خواہشات جو ہے وہ بندے کو مال حرام کی طرف لے جاتی. یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی نوٹ کرنے والا ہے کہ جو گھر کی اسلامی بہنیں ہیں وہ اس طرح کی خواہشات کا اپنے شوہر کے سامنے اظہار نہ کرے جو اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. دیکھیں آمدنی کے مطابق خرچ کو جو ہے نا وہ سیٹ کرنے کی کوشش کرے, خرچ کے مطابق آمدنی کی طرف نہ جائیں, ورنہ خرچ جو ہے وہ بہت سارے ہم لسٹنگ کر لیں گے. اب دیکھیں کہ آمدنی اتنی ہے تو پھر بندہ حرام کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے, اپنی آمدنی کے مطابق آپ خرچ کو جو ہے وہ لسٹنگ کریں, لکھیں اور اس کے مطابق اپنا گھر چلائیں, قناعت اختیار کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو گھر بڑا خوشحالی کے ساتھ گزرے گا. اس کی طرف توجہ نہ دے کہ فلاں کیسا رہتا ہے, فلاں کیسے رہتا ہے. ہمارے ماحول میں یعنی دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول میں ایک جملہ بڑی کثرت کے ساتھ کہا جاتا ہے, جب کوئی پوچھتا ہو کیسے ہیں تو کہا جاتا ہے الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. تو ہر حال میں جینا سیکھ لیجئے, انشاءاللہ پرسکون زندگی جو ہے وہ گزارنے میں کامیاب ہوں گے. امید ہے کہ اس پروگرام میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ایسے ہی پروگرام دیکھنے کے لیے ایف جین چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.